اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کا موضوع جس کا شیڈول میں ہم نے رکھا تھا وہ تھا شفقت و رحمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اور اولاد سے محبت کا اظہار۔ رب کریم نے خود فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا تمام عالم کے لیے رحمت تھا، اور تمام عالم کے لیے آپ اس میں انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، جہان کی ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت، رحمت اور محبت کا امین بنا کر بھیجا گیا۔ رحمت اور شفقت کا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا نفس اور روح کی پاکیزگی سے تعلق ہے۔ اگر آپ کا نفس اور روح دونوں پاکیزگی کی طرف مائل ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ رحمت اور شفقت آپ سے دور ہو۔ مسلمان تو اس سے عاری ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں روح کی پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی اگر نہ ہو تو پھر یقیناً وہ انسان شر اور فساد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جذبہ رحم سے سرشار خود شفقت اور رحمت کا منبع بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ رب کریم نے عرش میں لوح محفوظ پر ثبت کر رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، اسی لیے انسان سے اس کی محبت 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، یعنی ماں کی محبت کے مقابل 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے رب کریم۔ اسی کے اوپر میں نے 2 اشعار لکھے کہ لوح محفوظ پر لکھ دیا رب نے، قدرت بخشنا پسند کرتی ہے، تیری بے عیب سلطنت کے آگے یہ نظر جھکنا پسند کرتی ہے، رنجور ماں کی دعا عرش سے فضل رب کا پسند کرتی ہے۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے اور رحم کرنا پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بلد کی آیت ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، کہ پھر وہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کرنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحمہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ حاکم اور مستدرک میں وارد ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم ایف ایس سی میٹرک میں مولانا علی کی ایک نظم پڑھا کرتے تھے تو اس کا بھی ایک شعر تھا جو بالکل اسی کا ترجمہ لگتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقایا، کہ بدبخت سے ہی رحمت چھینی جاتی ہے، یعنی جو اس طرف آتا نہیں ہے، جو اس ہے اور جو نفس کی پاکیزگی سے دور رہتا ہے اور روح کی پاکیزگی کی تلاش میں نہیں رہتا، اس سے رحمت چھین لی جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی روا ہے کہ باہمی محبت ایک دوسرے پر رحم اور نرمی کرنے میں ایمانداروں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ اگر اس کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیداری اور بخار محسوس کرتا ہے۔ رحمت ایک رقیق جذبہ ہے جو افو درگزر احسان اور نرمی نظائر نرمی کی زمین میں پرورش پاتا ہے۔ اس جذبہ کی بنیاد پر ہی آدمی عاجز و بے بس کی مدد کرتا ہے، کمزور سے تعاون کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو لباس دیتا ہے، بیمار کو علاج کے لیے پیسے دیتا ہے۔ یہ جذبہ تبھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں یا مسلمانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ وہ بچوں تک، عورتوں تک، غلاموں تک، حتیٰ کہ جانوروں تک، ہر چیز جو جاندار تھی، حتیٰ کہ درختوں تک، اور ان سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت جو ہے وہ چھائے رہتی تھی۔ رحمت کا ایک رقیق جذبہ جو افو درگزر میں شامل ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف القین کے گھر گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آیا کے شوہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ہاتھ میں لیا اور بوسے دیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جانے کا اتفاق ہوا جبکہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جان کنی کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا ابن عوف یہ رحمت ہے۔ پھر فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے،
دل غمگین ہے، اور ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ ہم تیرے جدا ہونے پر بہت غمگین ہیں۔ یہ تھی اولاد کی شفقت، اور یہی درس ہے کہ ہم اولاد کی حد کی محبت اور پیار کریں اور انہیں درست رہنمائی کریں، ان کی اخلاقیات کو درست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ کہیں سفر سے تشریف لا رہے ہوتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور راستے میں ملنے والے بچوں تک کو سلام کرتے تھے۔ یہ تھا بچوں کے ساتھ کنسرن، تربیت، تاکہ وہ بچے یہ محسوس کریں کہ جس طرح بڑے کرتے ہیں ہمیں بڑے ہو کر بھی اسی طرح سے عزت اور تکریم کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سکھا گئے۔ ایک دفعہ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلنے لگتی ہے اور وہ بار بار پشت پر ابری ہوئی مہر نبوت سے کھیل رہی ہوتی ہے۔ خالد بن سعید اپنی بیٹی کو روکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خالد بن سعید اسے کھیلنے دو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس قدر لبرٹی دیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہر طرح سے کھیلنے میں مشغول رہتے تھے۔ اولاد سے محبت و شفقت کا ایک نادر موقع، ایک دفعہ ایک غریب عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ اس وقت ان کے پاس کچھ نہ تھا، ایک کھجور پڑی مل گئی، وہی اس کو دے دی۔ عورت نے وہ کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور برابر دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم جس کو اولاد کی محبت میں ڈالے اور وہ ان کا حق بجا لائے تو وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیں کہ اولاد کی محبت بچوں کو گرو کرنے میں اور درست رہنے میں جو معاملت کرتی ہے، لیکن ان کی تربیت دوزخ سے بچاتی ہے اور ان کا مستقبل درست کرتی ہے اور معاشرہ پرسکون رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن جب کہیں کسی صف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو تو شارٹ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ان کی ماں پریشان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ادھر ماؤں کا خیال، ادھر بچوں کا خیال، تو ہر طرح سے انہوں نے شفقت اور رحمت کو جاری و ساری رکھا۔ جو نہیں سمجھتا تھا شفقت کو اس کے ساتھ بھی، اور جو سمجھتا تھا اس کے ساتھ بھی برابر رواں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی نئی فصل کا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو مجلس میں جو سب سے کم عمر ہوتا سب سے پہلے اس کو عنایت فرماتے تھے۔ بچوں کی یہ شفقت کہ جی حالانکہ بڑے بھی موجود ہوتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اس کو شروع کرتے تھے۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت فرماتے، بچوں کو چومتے، ان کو پیار کرتے۔ ایک دفعہ آپ بچوں کو چوم رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے اب تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند بچے مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوئے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ بچے جو ہیں وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اور جو فطرت پر ہے وہ خدا کا ہے، وہ اسی دین پر ہوتا ہے۔ یہ تو بعد میں سوسائٹی ہے جو اس کو اپنے دین کے اوپر لے آتی ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ بچے کس کے بھی ہوں وہ فطرت پر ہیں، ان کا خیال کرو، ان کی احتیاط کرو، شفقت کرو، ان کو نہ مارو۔ غلاموں کا یہ حال تھا کہ غلاموں پر آپ کی خاص شفقت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جس قدر غلام آتے آزاد کر دیتے، لیکن وہ آپ کے کرم و احسان کی وجہ سے آپ کو نہ چھوڑ سکے۔ زید بن حارثہ کی مثال ہے کہ وہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن جب ان کے والدین ان کو لینے آئے تو زید بن حارثہ نے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت وہ اس قدر ان کے دل میں رچ بس گئی، اتنی عزت اور تکریم بچپن میں دی ان کو، اس قدر غلام ہونے کے ناطے بھی۔ تو ان کا بیٹا
اسامہ بن زید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتی تو میں اس کو خود زیور پہناتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اور شفقت کا جذبہ جو اولاد کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ہے. حضرت ابو ذر نے ایک بار ایک اجمی آزاد غلام کو برا بلا کہہ دیا. غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا ابھی تک تمہارے اندر سے جہالت ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، اگر تمہارے مزاج کے مطابق نہیں تو ان کو فروخت کر دو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کو اتنا کام دو جتنا وہ آسانی سے کر سکیں، اس قدر نہ دو کہ وہ پریشان ہوں، اور لیکن اگر زیادہ دو تو پھر خود ان کی اعانت بھی کرو. تو یہ تو غلاموں کے بارے میں بھی اتنا کہ جی ان کے ساتھ اتنی شفقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا کمال تو یہ تھا کہ کافروں کے غلام بھاگ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے. مال غنیمت جب بھی تقسیم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے غلاموں کو بھی حصہ دیتے تھے. نئے آزاد ہونے والے غلاموں کو پہلے عنایت فرماتے کہ وہ خالی ہاتھ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں کا ہر وقت زیادہ ہجوم رہتا تھا اور ہر روز یہ ایسا ہوتا تھا. عورتوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں، رہنمائی چاہتی ہیں، ہدایت چاہتی ہیں، تو ہمیں موقع دیا جائے. آپ کے پاس تو ہر وقت مرد موجود رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے پھر وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت عورتیں جو آ کر وہ بات سنا کرتی تھی، اس طرح سے وہ مستفید ہو سکی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جو آپ کے خادم خاص تھے ان کی خالہ کا نام ام حرام تھا، جو رشتے میں رضاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی. آپ اکثر ان کے گھر قباء میں تشریف لے جاتے، ان کے گھر جاتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد وہاں بلکہ سو جاتے، اور ام حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صاف کرتی. یعنی خواتین اور عورتوں کے ساتھ اتنی شفقت، اتنا احترام کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہمارے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملے، بچے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہیں، غلام سمجھتے تھے ہمارے ہیں، جن باہر کے لوگوں کے ساتھ رشتہ یا جس سے ملتے وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے ہیں. تو یہ اصل شفقت ہے، جس کے اوپر جس سے آپ ملیں وہ سوچے کہ یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میری سوسائٹی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی والدہ ام سلیم سے آپ بڑی محبت تھی آپ کو. ان کی دعوت پر ان کے گھر گئے اور ان کا بنایا ہوا کھانا کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آؤ میں آج تمہیں نماز پڑھاؤں. تو گھر میں ان کے پاس ایک چٹائی تھی، انہوں نے اس کو صاف کیا، حضرت انس نے اس کو بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور حضرت انس اور ان کی دادی اور یتیم غلام جو ہے نا وہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے گھر 2 رکعت نماز ادا کی. یہ وہ شفقت تھی تاکہ انہیں یہ احساس ہو، اور جس گھر میں جاتے، جس کے ساتھ تعلق ہوتا، عورتوں میں یہ خاص طور پر جو ہے نا یہ دونوں یہ تینوں جو واقعات ہیں، یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح سے دل جوئی فرمایا کرتے تھے، کس طرح سے ان کو دین کی طرف راغب کرتے تھے، کتنی محبت کے ساتھ، تاکہ وہ احساس کریں کہ جی میرے گھر میں یہ 2 نفل جو پڑے ہیں. اور اس کے بعد ایک وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی تھی کہ ہم نے دین کو کس طرح سے اپنے گھر کے اندر راستے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، اس لیے آپ کی شفقت اور رحمت انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ ہر جی روح تک اس کی رسائی تھی. جانوروں، پرندوں، درختوں تک کے حق محفوظ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عرب میں اونٹ کے گلے میں کلادہ لٹکانے کا رواج تھا، جو پٹا جس طرح ڈال دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. زندہ جانوروں کے بدن سے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کر پکا لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرما دیا. جانوروں کی دم اور عیال کاٹنے سے بھی آپ نے منع فرما دیا، اور فرمایا دم مورچھل اور عیال لاف ہے. دم یعنی کہ یہ جو اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ اس سے جس طرح سے ہم پنکھا بنایا ہوتا ہے، یہ پنکھے کا کام جانور کے لیے دیتی ہے، اور جو گلے کے بال ہیں یہ جانور کا لاف ہے، لہٰذا ان کو نہ کاٹو. دوران سفر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، ایک صحابی کو ایک پرندے کے انڈے نظر آئے، ان نے وہ انڈا اٹھا لیا، تو وہ پرندہ بے قراری میں اٹھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا انڈا کس نے چرایا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے، آپ نے حکم دیا جاؤ وہی رکھ کر آؤ، پرندوں کو پریشان نہ کرو. عرب میں زندہ جانور کو کھڑا کر کے تیر اندازی کی جاتی تھی. اپنی مشق کرنے کا یہ سنگ دلانا رواج بہت زیادہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل ممنوع قرار دے دیا. رحمت کو عام کرنا اور روا رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ایک بار ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر دعا کر رہا تھا
کہ اے رب کریم مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی رحمت کو تم نے تنگ کر دیا۔ یہ ثابت ہوا کہ جب بھی دعا کی جائے تو پورے عالم کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، اپنی دعا میں سب کو شامل کریں، اس لیے کہ رب کریم کی جو رحمت ہے، رب کریم کی جو شفقت اور فضل ہے، اس کو تنگ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رب کی رحمت کو تنگ نہ کرو، اس کو سب کے لیے عام کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ جگر والی چیز کے ساتھ حسن سلوک میں اللہ رب العزت کے ہاں اجر ہے۔ سخت دل رحمت سے عاری ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، اور یہ کہ آپ نے آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کس طرح سے لوگوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، ایک شخص جو ہے اس نے گالی دی ان کو، خدام جو ہے وہ دوڑے کہ اس بندے کو پکڑ کے مارے، تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ رک جاؤ تو انہوں نے اس سے کہا کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے میں تو اس سے زیادہ ہوں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، نے کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے میں اس سے زیادہ ہوں، اور میری باتیں جو تو نہیں جانتا وہ اس سے زیادہ ہیں جو تو جانتا ہے، اگر تجھے کوئی مطلب ہو ان سے تو بیان کر دوں۔ تو وہ سخت شرمندہ ہوا، اس نے معافی مانگی، اور آپ نے اسے اپنی قمیض اور 1000 درہم عنایت کیے۔ یاد رہے یہ معاف کرنا اور احسان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے دل میں شفقت اور رحم کی وجہ سے تھا۔ شفقت اور رحم ہی معافی کی طرف لے کر آتی ہے۔ رب کریم کو معاف کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں۔ جو معاف کرنا جانتا ہے وہ شفقت اور رحم کرنا بھی جانتا ہے، لہٰذا ہمیشہ رب کریم کی طرف رجوع کرتے رہیں، کیونکہ رب کریم کی طرف رجوع ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اور قرآن پاک کا جو پیغام ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈال سکیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی وہی اس نے سلوک کریں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو رب کریم ہم سب کو اچھا رکھے اور اچھا رہنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔ جزاک